پروگرام ریاست اور عوام میں آپ کو خوش آمدید ہوں. سلمان حسن آج نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں 4 سال کے بعد اور انہوں نے آج ایک بھرپور خطاب کیا. حشاش بشاش دکھائی دیے مینار پاکستان پر. جس وقت جلسہ کر رہے تھے اس وقت انہوں نے تمام تر اپنے دور کی باتیں یاد دلا دیں اور انہوں نے آنے والے دنوں میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس کا ایجنڈا بھی بتا دیا. یہ سب کچھ جو ہے وہ کس طرح سے ممکن ہوا اور آنے والے دنوں میں اب جو سیاست ہے پاکستان کی وہ کیا رخ اختیار کر سکتی ہے, اسی پر ہم آج بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کے چوٹی کے تجزیہ کار موجود ہیں. جناب نصرت جاوید صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ناصر بیگ چغتائی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ذوالفقار راحت صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. نصرت جاوید صاحب, سر جس طرح سے آج نواز شریف صاحب نے تقریر کی, حشاش بشاش دکھائی دیے, اس تقریر سے پیغام واضح ہو گیا ہے بالکل کہ کیا کرنے جا رہے ہیں اب وہ, اور جو مفاہمت کا پیغام وہ لے کر آئے تھے اب وہی بیانیہ اختیار کریں گے؟ جی وہ میرا اپنا خیال ہے جی, بات صرف مفاہمت تک محدود نہیں ہے. میں بہت حیران ہوا کہ میاں صاحب کے خطاب سے قبل ان کو ویلکم کرنے کے لیے ان کے چھوٹے بھائی جو ابھی مسلم لیگ نون کے صدر بھی ہوتے ہیں جناب شہباز شریف صاحب, انہوں نے چند کلمات ادا کیے. ان کلمات میں انہوں نے ایٹمی دھماکوں کا ذکر کیا. ونڈرفل, صحیح بات, چلیں جی. لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جی اسی میدان میں مینار پاکستان میں واجپئی صاحب کو بلایا گیا تھا جنہوں نے یہ یعنی کہ قیام پاکستان کی حقیقت کو تسلیم کیا. اس سے جی میرا ماتھا ٹھنکا. اس کے بعد پھر میاں صاحب نے اپنی تقریر میں جو بات کہی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو پرانے زمانے کا مغربی پاکستان اور آج کا پاکستان ہے اور جو آج کا بنگلہ دیش جو ماضی میں مشرقی پاکستان ہوتا تھا, ان کے درمیان بھارت کو معاشی راہداری بننا ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ فرمایا کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے انہیں باوقار انداز میں کوئی تدبیر سوچنا ہوگی. تو یہ جو 2 پوائنٹس جو ہیں جی, یہ مجھے یہ سوچنے کو مجبور کر رہے ہیں. میں نے 1-2 مرتبہ اپنے شو میں اس خدشے کا اظہار کیا جس پہ مجھے مسلم لیگ نون کے جو آج کل ڈرون ابھر کے آئے ہیں انہوں نے بھی بہت برا بھلا کہا. میرے اپنے ساتھی اینکر عدنان حیدر صاحب نے بھی کافی اس پہ میرے ساتھ کافی کلاس لی تھی میری. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اپنا سیاسی سفر لیگسی کے طور پر وہیں سے شروع کرنا چاہتے ہیں جہاں کارگل کی جنگ کی وجہ سے ختم ہوا تھا. یہ میرا خیال ہے جی. ٹھیک, اچھا عدنان حیدر, تو یہ معاملہ جو ہے آئی ایم سوری سر, لیٹ می فنش جی سر, کہ یہ آئی ایم سوری میں یہ بھول گیا. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اب خالی انٹرنل مفاہمت ہی میاں صاحب کا مقصد نہیں ہے بلکہ شاید گیم زیادہ بڑی ہے اور اس کی انٹرنیشنل ڈیمینشن. ایگزیکٹلی سر, اسی لیے اب میں ذرا رخ کرتا ہوں ناصر بیگ چغتائی صاحب کی طرف چلتے ہیں. اب بین الاقوامی امور کے بھی زبردست ماہر ہیں. ناصر صاحب, سر وہی بات جو نصرت صاحب بھی کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی ہمسایوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ استوار کرنے ہوں گے. اب ظاہر ہے ہمسایہ کون ہے ہم سب کو پتہ ہے. فلسطین کا ذکر تو انہوں نے کر دیا, ظاہر ہے واجبی طور پہ کرنا ہی تھا, بتانا تھا کہ جی وہ آج جھنڈے لے کر آئے ہوئے ہیں. لیکن جو نصرت صاحب نے بات کی ہے وہی بات سر کہ انٹرنیشنل پھر گارنٹیز, انٹرنیشنل جو یعنی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں, اس کا مطلب ہے پورا مکمل آشیرواد لے کر جو ہے وہ ایک ایجنڈا لے کر آئے ہیں نواز شریف صاحب. جی بالکل, میرا خیال ہے نصرت صاحب نے بالکل صحیح فرمایا. جو ملاقات ان کی باہر ہوتی رہی ہیں رپورٹڈلی مبینہ طور پر, مجھے یقین نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی خبر ہے ایسی, لیکن جو خود پلانٹ کی گئی ہیں اسٹوریز کہ فلاں سے ملاقات, اہم ملاقاتیں, اور اس جگہ ملاقات, اس جگہ ملاقات, لندن میں ملاقاتیں, دبئی میں, سعودی عرب میں, شاید وہ سب اس طرح آپ کو لے کے جا رہے ہیں اور ایک اوورال کوئی شکل بنی ہے, کوئی صورتحال بنی ہے جس پر وہ اس طرح بات کر رہے ہیں کہ ہمسایوں سے لڑ کر ترقی ممکن نہیں ہے. فارمولا نمبر 1 آ گیا جو نصرت صاحب بتا رہے تھے. فارمولا 1 یہ طے ہوا کہ کشمیر کا باوقار حل بھی ممکن ہے. اور پھر آپ کی سی پیک بٹوین ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان بہت امپورٹنٹ ہے, اور یقیناً
وہ ایم ہی نہیں بول رہے ہیں، وہ ایم ہی نہیں بول رہے ہیں. کہا تھا پالیسی اسٹیٹمنٹ ہوگا، تو پالیسی اسٹیٹمنٹ آ گیا نا. اب وہ جو شعر انہوں نے پڑھا ہے، وہ نصرت صاحب تو ظاہر ہے ادب کے ماہر ہیں، غالب کے ماہر ہیں، کہ غالب ہمیں نہ چھیڑ، پھر جوش عشق سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ تہیہ طوفان طوفاں کیے ہوئے. دھمکی تو ہے، پھر دے دی، پھر دھمکی دے دی، چھوٹی سی ہلکی سی ایک تھپکی مار دی. لیکن دوسرا بھی غالب کا شعر ہے کہ مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، یہ بھی غالب کا ہی ہے. مدت ہوئی ہے یار کو مہمان کیے ہوئے، جوش قدا سے بس میں چراغاں کیے ہوئے، پیالہ گھمائے ہوئے بہت دن ہو گئے. تو کوئی دوسرا یہ نہ کہہ دے. لیکن ایک اچھا بیان تھا. میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی اسٹیٹمنٹ اگر کسی بنیاد پر ہے تو بہت اچھی بات ہے. کشمیر کا باوقار مسئلہ حل ہونا چاہیے، باوقار طور پر حل ہونا چاہیے. اگر سی پیک ایکسپینڈ ہوتی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن پاکستان کی پالیسی کہاں کھڑی ہے؟ پچھلے ہفتے کیا بیان آیا ہے کشمیر کے بارے میں، اور اس ہفتے کیا بیان آئے گا آنے والے وقت میں؟ کیا ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں 6 اگست سے کو بھول کے؟ میرا خیال ہے ابھی وہ اسٹیج نہیں آیا. ٹھیک. ذوالفقار صاحب، سر یہ بھی ایک شعر ہے کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. تو عوام تو یہی سوال کر رہے ہیں، عوام کو تو اس وقت پریشانی ہے اپنی. اگر ہم بین الاقوامی ظاہر منظرنامے کی بات کریں گے تو عوام تو کہیں گے کہ بھائی ہمیں اس سے کیا لینا دینا، ہمارے مسائل حل کرتا ہے نواز شریف. جو انہوں نے پوری اپنے 1999 12 اکتوبر سے 21 اکتوبر کو جو منتج کیا ہے انہوں نے آج اس جلسے میں، اور اس سے پہلے بھی ظاہر سی بات ہے وہ چلے گئے، ایٹمی دھماکے، کلنٹن اور سب کچھ انہوں نے منظر کشی کر دی. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ میں شہباز شریف کی جو ہے وہ صفائی پیش نہیں کر رہا. یعنی انہیں اچھی طرح اس بات کا ادراک ہے کہ ان 16 ماہ میں کیا ہوا ہے. سر، عوام جو ہیں وہ تو ظاہر ہے اس وقت مطمئن ہوں گے نا کہ پہلے الیکشن ہو، نواز شریف صاحب منتخب ہوں تو وہ جو دعوے کر رہے ہیں پھر پورے ہوں. دیکھیں میاں صاحب کی آج کی جو تقریر ہے پچھلی چند تقریروں سے مختلف اس لیے تھی کہ اس میں انہوں نے ظاہر ہے فیوچر کی بات کی ہے، پاکستان کو آگے بڑھانے کی بات کی ہے، ترقی کی بات کی ہے، معیشت کو آگے لے جانے کی بات کی ہے، اور ڈبل سپیڈ کی بات کی ہے، اور مفاہمت کی بات کی ہے. اور بہت سارے لوگ توقع کر رہے تھے کہ پچھلے دنوں جو ایک سٹیٹمنٹ آئی اس کے بعد یہ ایک نئی بات ہے. پھر انہوں نے اپنے بیانیے کے حوالے سے کہا کہ کون کہتا ہے ہمارے پاس بیانیہ نہیں ہے. لیکن اس سے بھی بڑی بات دوپہر کو میں نے عرض کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، میں نے کہا تھا کہ جس نواز شریف کو میں جانتا ہوں، اور ہم نے ایک عرصہ رپورٹنگ کی ہے، اور اس کے بعد چلو ہم تھوڑے سینئر ہو گئے تو فیلڈ میں نہیں جاتے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے نالج پہ ہیں. نواز شریف صاحب کے بارے میں نے دوپہر کو آپ کو کہا تھا کہ کیا میاں صاحب کو چوتھی دفعہ صرف تختی کے اوپر نام لکھوانے آ رہے ہیں؟ کیا ان کا کوئی معاشی مقصد ہے کہ وہ کوئی پیسے کمانا چاہتے ہیں؟ یہ دونوں چیزوں سے اوپر ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک مشورہ دیا ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ لڑ کے آپ ترقی نہیں کر سکتے. یہ مشورہ کس کو دے رہے ہیں؟ اور اگر یہ ایجنڈا ہے تو یہ ایجنڈا ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ مل کے کام کرنا چاہیے اداروں کے ساتھ. اب سوال یہ ہے کہ کچھ یہ ایسا معاملہ ہے جس پہ ہمیشہ سے ریڈ لائن کا ایشو رہا ہے، جس پہ ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ادارے اس پروجیکٹ پہ مل کے کام کرنے کو تیار ہے؟ کیا میاں صاحب کا یہ پرانا درینہ خواب پورا ہو سکتا ہے؟ کیا جس طرح واجپئی کا حوالہ دیا گیا، جس طرح میاں صاحب کا ہمیشہ سے درینہ خواب ہے کہ بھارت کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے اور یہ ہمیں نہیں لڑنا چاہیے، کیا یہ خواب اکیلے پورا ہو سکتا ہے؟ کیا ادارے اس میں ان کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ آج اوورال ان کی جو تقریر تھی وہ سمجھ لیں کہ لیڈر آف ہاؤس والی ہی تقریر تھی، لیکن اس میں روڈ میپ جو دیا جا سکتا تھا یا دیا جانا چاہیے تھا کہ وہ نوجوانوں کے لیے کیا پروگرام رکھتے ہیں، خواتین کے لیے کیا رکھتے ہیں، غربت کو خاتمے کے لیے پریکٹیکلی وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. موٹی موٹی انہوں نے ضرور باتیں کی اور بہت ساری چیزوں کو سم اپ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو مین بنیادی بات ہے جس کی طرف نصرت بھائی نے اشارہ کیا، وہ چیز ہے جو G20 میں امریکہ نے انڈیا کی بنیاد رکھی ہے اس ریجن کے اندر. اب انڈیا کا ایک رول ہے، امریکہ کا بھی اس ریجن کے اندر رول ہے، اور آنے والے دنوں میں ایک بڑی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہے. سوال یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ آپ دوستی کرتے ہیں تو آپ کا جو اپنا اکنامک کوریڈور ہے وہ کہاں ہوگا؟ آپ انڈین سسٹم کا حصہ بنتے ہیں، دوستی میں آتے ہیں، تو پھر چائنا کے ساتھ آپ کے ریلیشن کہاں ہوں گے؟ آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں
جن کی آنے والے دنوں میں ابھی وضاحت بھی ہوگی اور وہ تفصیل بھی سامنے آئے گی. اور ظاہر ہے سر خارجہ پالیسی جو ہے وہ پھر کہاں سے ٹو ہوتی ہے, کس طرح سے لے کے چلائی جاتی ہے, یہ ہمیں بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. نصرت صاحب سر ذرا آج کے اگر ہم اس پاور شو لیں, آپ کے خیال میں یہ انف تھا پاور شو, اتنا بندہ اکٹھا کر لیا کہ ایک میسج ایک ٹھوک بجا کے بتایا جائے کہ ہاں جی آج بھی دم خم ہے, مسلم لیگ نون کے اندر ریوائیول ہو سکتا ہے, یا بالکل ہم یہ کہیں کہ جی ایک بالکل ہی جو ہے وہ ایک فلاپ شو تھا آپ کے نزدیک؟ جو اطلاعات آ رہی ہیں کیونکہ بہت سے صحافی جو ٹویٹ کر رہے ہیں تصاویر اور وہاں سے جو لکھ رہے ہیں رپورٹ کر رہے ہیں, وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بڑا جاندار قسم کا جو ہے وہ پاور شو کیا ہے مسلم لیگ نون نے, اور اس کا کریڈٹ مریم نواز کو جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا بھیا, میں نے دوپہر میں جب آپ نے مجھے ٹیلی فون پہ لیا تھا اس وقت بھی میں یہ بضد تھا کہ بھائی اتنی یہ کوئی مسلم لیگ نون جو ہے یہ کل جماعت تو نہیں بنی ہے نا سر, یہ ایک قدیم جماعت ہے, اور خود شریف فیملی جو ہے وہ ارلی 80s میں اقتدار میں ہے بھائی, اور مینار پاکستان میں اتنے عرصے کے بعد آ رہے ہیں, اور اب یہ انتخاب کی بھی آمد ہے جنوری میں, اور ظاہر ہے کہ بے تحاشا لوگ بھیا ٹکٹوں کے امیدوار ہوں گے. تو یہ کہنا کہ وہ ایک رسپیکٹیبل اور امپریسو کراؤڈ نہیں جمع کر پائیں گے, میرا اپنا خیال ہے یہ ایک احمقانہ بات تھی جو بھی یہ دعویٰ کر رہا تھا. مجھے کبھی بھی اس بارے میں شبہ نہیں تھا. مجھے ویسے بھی کتنے بندے تھے پہ وقت ضائع کرنے کا بھائی صاحب بالکل شوق نہیں ہے. میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ میں آج جو تقریر کی ہے میاں صاحب نے اس سے میں چونک گیا ہوں. میری دانش میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ سلسلہ وہیں سے شروع ہو رہا ہے جہاں واجپئی کی آمد پہ کی بعد کارگل پہ ٹوٹا تھا. اور یہ کہنا کہ جی اب ادارہ نہیں چاہتا اور یہ جو ملکے والی بات ہے, تو یاد کریں مارچ میں وہ شخص جس کو ہم نے 3 سال کی اور ایکسٹینشن دی تھی, کیا انہوں نے نہیں کہا تھا کہ پاکستان اور بھارت کو ساس اور بہو والے ایک دوسرے کو کوسنے دینے سے باہر آنا چاہیے؟ وہ تو کسی سیاستدان نے نہیں کہا تھا نا بھائی. اور وہ مارچ کے بعد وہ نومبر تک جو ہے وہ ہمارے ملک کے چیف آف دی آرمی سٹاف رہے ہیں. پلیز خدا را میں بضد ہوں کہ یہ بہت بڑا انٹرنیشنل ایک گیم ہونے والی ہے. میاں صاحب اس میں لیگسی کی خاطر رول ادا کرنے آئے ہیں. ظاہر ہے اس میں جیسے ذوالفقار بھائی کہہ رہے ہیں رکاوٹیں بھی آئیں گی, اور جب بھی آپ کوئی بڑی لیگسی بنانا چاہتے ہیں تو اس میں رکاوٹیں آتی ہیں. نکسن نے چین کے ساتھ اوپننگ کی تھی, اس کے بعد ان کے خلاف واٹر گیٹ سکینڈل ہو گیا تھا. کچھ بی بیچاری لیگسی کے لیے آئی تھیں. خدا نہ خواستہ میں نہیں چاہ رہا, اللہ نہ کرے کہ میاں صاحب اس راستے پر چلیں, بٹ آئی تھنک نواز شریف صاحب لیگسی کے لیے آئے ہیں, اور اس لیگسی میں انہیں جس کو آپ انٹرنیشنل فیصلہ ساز قوتوں کی ایک بہت بڑے سیکشن کی معاونت اور حمایت جو ہے وہ ہے. ہمیں پلیز اس پہ صاحب بہت نگاہ رکھنی ہوگی. باقی یہ کہ شو اچھا تھا نہیں تھا, ظاہر ہے سے بعد آئے ہیں, ڈھول ڈمکا بھی ہوگا, لوگ لائے ہوئے تھے. واٹ واز, آپ یہ دیکھیے جو اصل بات تھی کہ کراؤڈ جو ہے وہ چارج کب ہوتا ہے. کراؤڈ سب سے پہلے چارج اس وقت ہوتا ہے جب وہ ایک مرتبہ نام لیتے ہیں ان صاحب کا جو ابھی جیل میں, اور پھر کہتے ہیں کہ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا. دیٹ واز دا مومنٹ. دوسرا وہ تھا اپنے اختتامی لمحات میں انہوں نے کہا کہ تصویر میرے پاس بھی ہے لیکن میں دکھاوے کے لیے نہیں پڑھتا ہوں. تو مقصد یہ کہ یہ جو مفاہمت والی باتیں ہیں نا کتابی, یہ فلمی قسم کی, یہ نہیں چلنی ہے. ان کا اٹ کھڑکا ہونا ہی ہونا ہے, اور یہی سیاست ہوتی ہے. سیاست نہ بھی بھیا ادھر اور کا ہے, اس میں بہن بھائی نہیں بنا جاتا یا بھائی بھائی نہیں بنا جاتا. اس میں یہ تخت کی لڑائی ہے. اور ہمارے لاہور کے جو اولین پنجابی کے جو بنیادی شاعر تھے وہ بہت بڑے صوفی ہیں جن کو لوگ مادھو لال حسین کے نام سے جانتے ہیں, حالانکہ وہ 2 افراد تھے. انہوں نے فرما رکھا ہے کہ کہے حسین فقیر سائندہ تخت نہ ملنے منگے, تخت کے لیے لڑنا پڑتا ہے. اور یہ لڑائی لڑے بغیر انہیں تخت میاں صاحب کو نہیں ملے گا. ٹھیک. ناصر صاحب سر, اگر ایک شخص کمپرومائز ہو کر آ رہا ہے تو پھر وہ لڑائی کیا لڑے گا؟ وہ تو آپ نے بھی تصویر لگا دی
کبوتر کی فاختہ کی ہاتھ میں جو نواز شریف نے اٹھایا ہوا ہے، آپ نے یہ لکھا کہ جی مکمل مفاہمت کا پیغام جو ہے وہ آج چلا گیا ہے. تو سر پھر وہ جو باتیں تھیں کہ جی ہم احتساب کریں گے، تو کمپرومائز ہو کر آپ آ رہے ہیں نا. کمپرومائز انسان جو ہے وہ کیسے چیزوں کو ٹھیک کر سکتا ہے، لڑے گا کیسے؟ سلمان، بات یہ ہے کہ کمپرومائز اگر آپ جملوں میں کہنا چاہتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے. اگر آپ جیسے ان کا دعا دل سے مانگو تو کمپرومائز دل سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ کے دل میں کوئی رکاوٹ ہے، کوئی بندش ہے، کوئی کسی سے اناد ہے یا کینہ ہے یا دشمنی ہے تو وہ الگ بات ہے. تو اس پہ کمپرومائز نہیں ہوتا. آپ نمائش کرتے رہیں اس کی. اور دیکھیے ریکارڈ کیا کہتا ہے، ہم ظاہر ہے تاریخ کے طالب علم میں ہم سب لوگ، کہ ہر 3 سال کے بعد جب بھی نواز شریف آئیں کوئی نہ کوئی پنگا ہو گیا ہے، کوئی نہ کوئی جھگڑا ہو گیا ہے. تو یا تو 3 سال کا انتظار کریں آپ اس کبوتر کے لیے کہ کبوتر اڑا یا نہیں اڑا، یا رک جائیں، یا پھر یہ طے کر لیں کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے، اور کب کرنی ہے کہ جب انتخابات ہوں گے. یہ ایسے نہیں ہو جائے گا. یہ حلف نہیں اٹھایا ہے ابھی تک انہوں نے. ابھی تک انتخابات کے نتائج کیا ہوں گے، کیا اس کے بعد یہ وہ سب کچھ کر پائیں گے جو یہ سوچ رہے ہیں، کیا یہ 2/3 میجورٹی لیں گے؟ میرا خیال ہے ایسا کہیں پر نہیں ہو سکتا. اب ممکن نہیں ہے، وہ زمانہ ہی ختم ہو گیا 2/3 والا، جب 20% ایکسٹرا ہو گیا تھا. تو یہ سب صورتحال ہے. اس میں ابھی انتخابات ہونے دیں، اس میں کیا بہانی آتا ہے، کس طرح شور مچتا ہے. دیکھیں بنیادی طور پر نواز شریف صاحب کے دل میں ابھی بھی بہت کچھ ہے، ورنہ وہ غالب کو استعمال نہیں کرتے. ورنہ وہ غالب کو استعمال ہی نہیں کرتے. غالب بہت بڑا شاعر ہے، اور یقیناً عرفان صاحب نے یہ ٹوٹا دیا ہے ان کو، یہ ہمیں نہیں آ گیا ہے، یہ پوری فلاسفی دی گئی ہے. تو وہ استعمال نہیں کرتے. اس میں دھمکی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا پیغام بھی ہے، اور ان کے دل میں بھی یہی ہے میرا خیال ہے. میں جھانک نہیں سکتا، لیکن ریکارڈ دیکھ کر میں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ میاں صاحب کیا کیا کرتے رہے ہیں. اور واقعی کام بڑا کام ہوا ہے. گرین لائن کراچی کی ابھی نامکمل ہے، پوری نہیں ہوئی ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے میرے ساتھ. تو اچھا ہے کہ ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. تنہا چھوڑنا چاہیے، سوچنا چاہیے. بہت سوچ سمجھ کے آئے ہوں گے، بہت سی باتیں کر کے آئے ہوں گے. کس سے کیا بات ہوئی ہے یہ مجھے پتہ نہیں، نہ میں اس کا امین ہوں. جیسے کہتے ہیں نا حسن صاحب، میں اس کا امین نہیں ہوں، امانت دار نہیں ہوں. تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے، نہ ہمیں پتہ ہے کس سے کیا بات ہوئی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی تقریر میں جہاں پوری مفاہمت تھی، قسم کھائی انہوں نے مفاہمت دی. انتقام خدا یہ قسم دے لوں گا، یہ کہا ہے انہوں نے، جملہ حلفیہ اعلان کیا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ دیا، میں اب گھر جاؤں گا تو مجھے نہ بیوی ملے گی استقبال کرنے کے لیے، نہ ماں ملے گی استقبال. بہت جذباتی تھا وہ بہت جذباتی تھا. تسبیح کے دانوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک ٹوٹا جو تھا بہت جذباتی تھا کہ جب میں گھر جاؤں، پہلے ملتے تھے اب نہیں ملیں گے وہ لوگ. تو سب کچھ ایک اچھی ریسیپی تھی، ایک اچھا نسخہ تھا تقریر ان کی، جو اس کو بنا کے سنوار کے رکھا گیا. اور اچھا بولے. یہ پرسوں اگر آپ دیکھیں رنجن روانگی، جہاز میں بیٹھنا، بہت سلو ہیں وہ، بہت سلو ہیں. آج آپ دیکھ لیں حشاش بشاش تھے سر، بالکل بشاش ہیں. آخر میں میڈیکل رپورٹ ان کی موجود ہے. ایگزیکٹلی سر، پوائنٹ بڑا ظاہر ہے ویلڈ ہے آپ کا ذوالفقار صاحب، لیکن سوال وہیں پہ آ جاتا ہے کہ جو اگر یہ کہہ لیا جائے کہ جو لوگ لے کر آئے ہیں، ظاہر سی بات یہ تو کہا جا رہا ہے نا لے کر آئے ہیں ان کو، اور کیوں لائے ہیں جی؟ معیشت کو سنبھالنا ہے، کیونکہ ان سے زیادہ تجربہ کار جو ہے وہ ماضی میں کوئی نہیں رہا، اور ان کے منصوبے جو ہیں ان کی کیا لسٹ ہے وہ انہوں نے خود بھی گنا دی ہے. تو اس کا مطلب سر یہ ہوا کہ پھر جو اس وقت صاحب جیل میں ان پر مکمل طور پہ کاٹا لگ گیا ہے، اور کوئی چانس نہیں ہے. جو لوگ امید رکھے بیٹھے ہیں کہ شاید جی سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی، ایسا بالکل نہیں ہے. فیصلہ سازوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہونا کیا ہے. ایسا ہی ہے. نصرت بھائی ایک بات کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں. ایک تو آپ نے مناظر دیکھے ان کی آمد سے پہلے انتظامی طور پہ جو انتظامات تھے وہ بھی آپ نے دیکھے، پروٹوکول بھی دیکھا. جس ہیلی کاپٹر میں وہ تشریف لائیں وہ جہانگیر ترین صاحب کا ہیلی کاپٹر استعمال ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہانگیر ترین صاحب بھی آن بورڈ ہیں. اچھا، پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں کہ جس طرح سی سی پی او اور کمشنر اور باقی لوگ سارے سلیوٹ کرتے رہے، اور ایئرپورٹ سے لے کے جلسہ گاہ تک، اور جلسہ گاہ سے اب گھر تک، اور کورٹ کے معاملات اور ساری چیزیں.
ان کے بعد یہ کہنا کہ وہ کس طرح آئے ہیں، کیسے آئے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ، میں سمجھتا ہوں یہ تو ہمیں اپنا ناظرین کا وقت ضائع کرنے والی بات ہے. سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا، لیکن جو بنیادی بات ہے میں اس طرف آؤں گا. دیکھیں جو انڈیا کے ساتھ پاکستان کی دوستی کا پروجیکٹ ہے، یہ ایک انٹرنیشنل پروجیکٹ ہے. بھاجوہ صاحب بھی اس پہ جرنلسٹوں کو بلوا کے باتیں کرتے تھے. مشرف صاحب نے بھی اس پہ پیش رفت کی، بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی. میری اطلاع یہ ہے، میں یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ انڈیا کے اندر بڑی ایکسائٹمنٹ ہے. واگا تک باقاعدہ موٹر وے بن کے آ رہا ہے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ دے رہا ہوں. اچھا. اور انڈیا بار بار یہ کہہ رہا ہے، اور اس پہ امریکہ اس کا حصہ ہے کہ یہاں سے راہداری وہ ہر صورت میں لینا چاہتا ہے. اب یہ پروجیکٹ آگے اب بڑھے گا نہیں بڑھے گا، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. اس کا فائدہ پاکستان کو کتنا ہوگا نہیں ہوگا، کون اس کا حصہ بنے گا، ادارے کتنا سپورٹ کریں گے نہیں کریں گے. میاں صاحب آپ کو پتہ ہے کہ شروع سے بھارت کے ساتھ دوستی کے حوالے سے انہوں نے ایک پرائز پے کیا اور وہ ہمیشہ یہ بات کرتے رہے. میں اس بحث میں نیگیٹو بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ پروجیکٹ ایگزسٹ کر رہا ہے اور یہ پروجیکٹ اب اتنا قریب آ گیا کہ اب اس پہ شاید کام ہوگا. اچھا، ساتھ ہی آپ نے بات کی دو چیزیں کہ میاں صاحب اس وجہ سے کنسیڈر ہوئے، اور جس صاحب کی آپ نے بات کی وہ سارے فریم میں فٹ نہیں ہیں، تو لہٰذا وہ ادھر ہے. تو آنے والے دنوں میں کچھ چیزیں بڑی اس ریجن کے اندر ہوں گی، اور اس سے اگر پاکستان کی خوشحالی بھی جڑی ہوئی ہے. جیسے میاں صاحب بات کرتے ہیں تو ہماری تو دعا ہے بھی ایک پاکستانی کہ اللہ کرے کہ پاکستان کی خوشحالی، پاکستان کی بہتری کا بھی اس میں راستہ نکلے. اچھا، میاں صاحب کی اپنا چغتائی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ریسپی کی، تو تقریر بڑی بیلنس تھی. بہرحال اس میں بہت سارے سیگمنٹ آف سوسائٹیز ایسے ہیں، ایک تقریر میں ظاہر آپ ان کو ایڈریس نہیں کر سکتے. پاکستانی تھے، یوتھ کا ایشو تھا، یا باقی بہت سارے لوگ تھے جن کو آپ ایڈریس کر سکتے ہیں، روڈ میپ دے سکتے ہیں. لیکن جو چونکہ رپورٹر ہیں بنیادی طور پہ نصرت بھائی، تو انہوں نے پہلا نکتہ لیا پکڑ آج کے شو سے. تو آنے والے دنوں میں اسی کے گرد یہ ساری سیاست گھومے گی، اسی کے ساری چیزیں آگے بڑھیں گی. ٹھیک ہے سر، بہت بہت شکریہ سر آپ تمام مہمانوں کا. اور بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ ہم نے گفتگو جو ہے وہ آج دیکھی. ہمارے جو تجزیہ کار ہیں، خاص کر نصرت صاحب نے جو نقطہ دیا ہے، لیکن یہ سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ اگر ہمسایوں سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، کاروبار بڑھتا ہے، ٹریڈ بڑھتا ہے، تو اس میں اگر پاکستان کا فائدہ ہوتا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ اس کا جواب آنے والے دنوں میں شاید ہمیں مل جائے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.